يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيبن لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام علماء اعظام، حفاظ کرام، عزیز بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایمان والے کو عزت ملے گی، ایمان والے کو سکون ملے گا، ایمان والے کو کامیابی ملے گی، ایمان والوں کی حکومت رہے گی، یعنی سب کچھ ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کہ میرے پیارو، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیارے محبوب کے پیارے امتیوں، تم ہمت مت ہارو، قربانیاں دیتے جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کرتے جاؤ، جڑتے جاؤ، غم مت کرو۔ اگر بظاہر تم کو شکست بھی نظر آ رہی ہے، ناکامی نظر آ رہی ہے، کمزوری نظر آ رہی ہے، تو اس پہ نظر مت رکھو۔ انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آگے فرمایا: ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہو گے۔ کیا رہو گے بھائی؟ اللہ سچے، اللہ کا قرآن سچا، اللہ اپنے وعدے کا پکا۔ تنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور 313 صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے بدر میں کامیابی دی کہ نہیں دی؟ ارے بولو بھائی، ماشاء اللہ، اتنا معلوم نہیں ہے، سوچتے جانا۔ پوری دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ امن والوں نے اسلام کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ اس ہندوستان میں 800 سال، 600 سال یا 1000 سال تک حکومت کیے کہ نہیں کیے؟ یہ تو ابھی کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات کی نہیں؟ حالانکہ مدرسے کم نہیں ہیں، مسجدیں کم نہیں ہیں، مکاتب کم نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کام بھی پہلے سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، پھر بھی
ہر جگہ ناکامی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے نا؟ آخر کیوں ایسا؟ کیا کبھی غور کی؟ نہیں غور کی تو غور کرو اور دھیان سے میری بات کو سنو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ بات کہنے سننے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، جب تک لوگ علماء اللہ والوں سے جڑ کر کے اپنے دل کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کے لیے کام کرتے رہے، تب تک اللہ ان کو غلبہ دیتا رہا۔ کیونکہ ایمان ہم بولتے ہیں، ایمان ہم پڑھتے ہیں، ایمان ہم لکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ارے بولو، یہ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ جماعت میں آپ ایک دن جاؤ، 3 دن دو، 40 مہینہ، 4 مہینہ، 40 دن، پوری زندگی، کیا ایمان کی بات؟ بولو۔ اور کوئی کتاب ہم لوگوں نے ایسی نہیں، امام صاحب مولانا آگے آئے، مولانا لوگ بات، کوئی کتاب ہم لوگوں نے ایسی پڑھی نہیں جس کے اندر کتاب الایمان اور باب الایمان نہ ہو، ہے نا مول صاحب؟ مگر معاملہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا بتاؤں؟ ہم لوگ خالی بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے نہیں۔ ہم نے لکھا العجوہ من الجنہ، عجوہ کھجور دیکھے یا ہماری بمبئی کی افلاطون کا نام سنے؟ چھاپ دیے، لکھ دیے موٹر کا، جو آ رہا ہے پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سنا رہا ہے، تو کیا عجوہ اور افلاطون کھا لیا؟ بولو بھائی، ہے تو ضرور وہ چیز، لیکن خالی لکھنے، سننے، بولنے، آج ہماری قوم کا حال یہی ہو گیا ہے، اور اسی میں لٹھ بجاتے جھگڑے کرتے رہتے، اور حقیقت کسی کو نہیں ملی، نہ کسی کو عجوہ مل رہی ہے اور نہ کہ افلاطون مل رہی ہے۔ یعنی ایمان جو ہے جیسا ہونا چاہیے ویسا ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہو رہا۔ بولو بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایمان سیکھنے سے آئے گا یا بولنے سے آئے گا؟ ارے کوئی چیز بولنے سے آتی ہے کیا؟ لکھنے پڑھنے سے وہ احساس ہوتا ہے، اس چیز کا پتہ چلتا ہے، اس کو حاصل کرنے سے وہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایمان سیکھا۔ بولو، سیکھا نہیں سیکھا؟ یہ جملہ ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن بعد میں ہے، بہت کو دھوکا ہوتا ہے، ایمان پہلے ہے۔ قرآن ہی تو سب کچھ ہے، قرآن ہی سے تو ایمان کی شروعات ہوئی۔ جب اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو حضور دعوت دینا شروع کیے۔ 13 سال، ذرا دھیان سے سننا میری باتوں کو، 13 سال مکی زندگی جو حضور کی ہے، 13 یہ نا مول صاحب، کتنا؟ 13 سال صحابہ نے ایمان سیکھا، اور سکھانے والے اعلیٰ درجے کے ایمان والے سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکھنے والے صحابہ جیسے لوگ نہ پیدا ہوئے اور نہ ہوں گے۔ جیسے حضور سب سے اچھے، تو حضور کے صحابہ بھی بڑے اچھے۔ یہ آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک ادائیں سب ریکارڈ کیے اور ہم تک پہنچا دیے، سب کچھ قربان کر دیے۔
13 سال اللہ نے قرآن میں جو صورتیں اور آیتیں اتاری ہے اس میں ایمان بنانے والی، ایمان بڑھانے والی، ایمان بچانے والی ہے۔ وقت کم ہے اور کم وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ پر ایمان وہی لائے گا جو اللہ کو پہچانے گا، اللہ سے وہی ڈرے گا جو اللہ کو پہچانے گا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، اور اللہ سے محبت وہی کرے گا جو اللہ کو پہچانے گا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ آپ مکی آیت پڑھیں تو اس کے اندر اللہ نے بتایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ وہ ہے جس نے پیر کے نیچے زمین کو بغیر زمین کے پانی پہ بچھا دیا۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا۔ ارے بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ساری دنیا پانی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی تھا پانی پہ، اور پانی پہ اللہ نے زمین کو اور 7 زمینیں بنا دی۔ ایمان و یقین بنانے کے لیے صرف اللہ کی ایک ہی آیت کافی میرے۔ اللہ نے کہا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو سب کے لیے کافی بنایا، جو جیے اسی پہ رہے، اسی کا پیدا کیا ہوا نکلا ہوا سب کھائے اور پیے، اور سب کچھ مر کے اسی میں چلا جائے۔ بولو ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ سارے معدنیات، سارے خزانے، سارے پیٹرول، سارے گیس، سارے درخت، سارے فروٹ، ساری سبزیاں، سارے غلے، سارے انسان، ساری حیوانات اس سے پیدا ہوتی ہے اور مر کر اسی میں سڑ جاتی ہے، چلی جاتی۔ قربان جائے ہم اللہ پر، اتنے بڑے ہیں، بڑا زیادہ بات نہیں کرتا، بڑا، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اس کا دھوکہ ہے۔ خیر وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی، اتنا بڑا اللہ کہ صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ ہم غافلوں کمزوروں کو بار بار سمجھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی نہ سمجھا ایسے سمجھ جائے، ایسا نہ سمجھا ایسے سمجھ جائے، ہو سکتا ہے ابھی ہدایت پا جائے، ہو سکتا ہے ابھی ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے ابھی مان لے اور اس کی دنیا آخرت بن جائے۔ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور اس شہر امین کی، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اور نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کی حقیقت دیکھ کیا کیا۔ خلق الانسان من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ پہچانتا نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے تم کو انتہائی گندے پانی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من ماء مہین، دنیا کے سب سے گندا پانی مٹیریل اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا ہے، جو باپ کی پیٹھ ماں کی پستان سے نکلتا، اور اسے ہم سب کو اندھیرے در اندھیرے میں بنا دیا۔ خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ دنیا بڑی ترقی پہ ہے، لیکن ایک نس دماغ کی آپریشن کرنا ہو یا دل کی ہو تو پورا اسپیشلسٹ لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑ روپے صلاحیت کے حساب سے لگا دیتا ہے
پھر بھی گڑبڑ ہو جاتے مر جاتا ہے. کیا اللہ کتنی شان والا تو ہے، اپنی معرفت پہچان آج ہمیں اس بندش میں عطا فرما دے. میرے پیارو، جس نے ہم کو ماں کے پیٹ اندھیرے در اندھیرے، ایک کپڑے سے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، کھال کھا، گوشت کھا، پیٹ کھا، پھر بچے دانی میں وہاں پہ جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر دیا. یہ ایسے موضوع ہے جن میں کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے سمجھانے کے لیے، مہینوں اس پہ بیان ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. پہچان ہی نہیں رہے جیسا پہچاننا چاہیے، اسی لیے کوئی پہچان کروا ہی نہیں رہا ہے. بس موٹی موٹی باتیں کہی جاتی ہے، اسی پہ سارا معاملہ ختم ہو جا رہا ہے. میرے دوستوں، اللہ نے 13 سالہ مکہ میں جو مکی آیتیں اتاری ہیں اس میں ایمان اور یقین بنانے والی آیتیں ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی مشق کرایا، سکھایا. جنہوں نے سیکھا وہ آگے بڑھے، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، اور جنہوں نے دیکھی دیکھا کیا وہ منافق ہو گئے. ہے نا مولانا یہ طبقے؟ کیا ہم نے کسی سیکھے ہوئے سے 13 سال چھوڑو، 13 مہینہ چھوڑو، 13 دن چھوڑو، 13 ہفتہ چھوڑو، 13 گھنٹہ بھی چھوڑو، 1 گھنٹہ بھی کسی سے ایمان سیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. بولو بھائی. ٹھیک ہے، ابو بکر کو ضرورت پڑی، عمر کو ضرورت پڑی، علی کو ضرورت پڑی، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جن کو ضرورت پڑی سیکھنے کی، جن کی مادری زبان عربی، جو حضور کو بچپن سے پہچانتے تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ارے بولیے بھائی، تو کب قبر میں جا کے سیکھیں گے؟ کبھی سیکھیں گے؟ میرے پیارو، وقت ہے جاگ جاؤ. میں تو ملزام ہزاروں کے مجموع میں بات پوچھتا ہوں، اور جو زیادہ ایمان کی بات کرتا ہے تو اسے پہلے پوچھتا ہوں کہ بتا ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کس کو ہے، اور کس سے ایمان سیکھے؟ یہ تینوں چیز اکثر کو معلوم نہیں ہے. بولتے ضرور ہے ایمان والوں کو عزت ملے گی، دین اور ایمان میں کامیابی ہے. ایمان اور یقین بناؤ، بات سے بات زندہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور کام کرنے سے کام ہوتا ہے. میرے حضرت الہ آبادی جو بچپن سے اللہ والے تھے، اعظم گڑھ چھوڑ کر کے ایمان سیکھنے کے لیے الہ آباد ہے. وہ اعظم گڑھ کے نہیں رہنے والے، الہ آباد کے. اور شاہ وصول اللہ صاحب جو انہوں نے پوری زندگی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے ایمان سیکھا، ان کے حوالے کر دیا، اور 16 سال تک لگاتار صبح و شام سیکھتے رہے. کتنے سال؟ یہاں تک کہ اتنے بڑے کامل ولی عالم ربانی شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب کشف و کرامت، بزرگ ولی، جو کہہ دی اللہ نے رد نہیں کیا. آپ ہی کی برادر کا کوئی مہمان تھا بمبئی کے اندر، حضرت کی مزار بنانے کے بارے میں انہوں نے نیت کی، حضرت کو کشف ہو گیا. تو حضرت کا مزاج تھا کہ یوں کرتے تھے، آپ کیا تم میری مزار بناؤ گے؟ کہا پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. اور ہوا ایسے ہی. لمبا واقعہ ہے کہ حج کے لیے گئے اور سمندر سے سفر کر رہے تھے، پانی کی جہاز میں انتقال ہو گیا. بمبئی والے کہے یہاں حضرت کو لاؤ، جنت المعلیٰ کھول کر کے وہاں کے انتظار کرے، یہاں حضرت کو لاؤ. کچھ لوگوں نے نہا لایا، دھلایا، اور کفن پہ کے سمندر کے حوالے کر دیا. ایسے لوگ. اور ان کے انتقال کے بعد مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی سے
26 سال تک لگاتار اپنی اصلاح کرائی، اس کے علاوہ بے شمار بزرگوں سے استفادہ کیا، تب جا کر کے وہ شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد قبول الزما صاحب الہ آبادی ہوئے۔ ان کو ضرورت پڑی اور ہے اور ہمیں نہیں ہے؟ ارے بولیے بھائی، ہے؟ مولانا الیاس صاحب کا دلوی پیدائشی ولی جو ان کو دیکھے تو کہ صحابہ کی خوشبو ان میں آ رہی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی سے بیعت ہو کر کے 20 سال اپنی اصلاح کرائی اور ایمان اور یقین اور سب کچھ سیکھا، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے نا؟ ماشاءاللہ اس کا تو احساس آپ لوگ کو ہو گیا۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کو نیا بیان لگ رہا ہو، کیونکہ ایسی مجلسوں میں ایسے بیان بہت کم ہوتے ہیں، فضائل خوب بیان کیے جاتے ہیں اور جوش دلا کر کے اور لکھا لیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ میں بہت پکا جماعتی ہوں، طلبہ کے 4 سال امیر رہا جماعت کا، الحمدللہ بڑے قریب سے میں نے محمد نعمانی صاحب، علی میاں ندوی صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا عبد الحلیم صاحب کو اجتماع میں ایک اسٹیج پہ دیکھا، خدا کا فضل ہے۔ لیکن رسم سے اٹھو، دیکھیے دیکھا کام کرنے سے اٹھو، وہ کام کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے کیا۔ نہج نبوت اور مزاج نبوت پہ جو کام ہوگا اسی سے فائدہ ہوگا۔ دنیا کے کام میں منمانی اور دیکھی دیکھا کرنے والے کو فائدہ نہیں ملتا۔ ارے وہی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو دین میں کیسے ہوگا؟ تو اب آئیے نیت کراتا ہوں میں، اور مختصر سا ایمان بتاتا ہوں، تفصیل تو نہیں کر سکتا، مختصر سا ایک جملے میں ایمان کو یوں سمجھو۔ ایمان کہتے تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اللہ نے قرآن میں بتایا، حضور نے اپنی زبان مبارک سے جو کہہ دیا، 100% سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ ایسے ہی اس کے ماننے کا نام ایمان۔ یقین ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے۔ اب اس کی تھوڑا تفصیل بھی سن لو۔ تصدیق بالقلوب، دل بھی کہے تو سب کہیں گے میرا دل کہتا ہے، تو کہتے اقرار باللسان، زبان سے بھی وہی بات کہو، اور پھر کی زبان سے بھی کہہ دو گے تو آگے اعمال بالجوارح، جیسے اللہ کہتے ہیں اور نبی نے کیا ویسے ہر کام کرو، ویسے اب کرو گے تو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، حکومت ملے گی، سب کچھ ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ اور اس میں کمی کرو گے تو پھر اتنا ہی زیادہ ناکام ہوتے جاؤ گے، جیسا کہ آج ہم لوگوں کا ماحول ہے۔ تو بولیے ایمان کس سے سیکھیں گے؟ ذرا جلدی بولیے تاکہ بات اور تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ ایمان کس سے سیکھیں گے؟ اب حضور سے صحابہ نے سیکھا، حضور نے کسی کو سینے سے لگایا، جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو، کسی کو سامنے بٹھایا، بہت سے صحابہ کو، کسی کے دل پہ ہاتھ رکھا، اور پھر کلمہ پڑھا کے وہ نور بھی داخل کر دیا، یقین بھی سینے سے منتقل کر دیا۔ ہم لوگوں نے تو ابھی نہیں کیا، بولو بھائی کیے کیا؟ کیا یار، جھوٹ بولتا ہے، یہ بڈھا نہیں کیا، تو جوان آدمی کہاں نے کر دیا، کچھ کو بول رہا ہے۔ میں سب کو جانتا ہوں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کے بیچ میں گھومتا رہتا ہوں، تو بھائی پتہ رہے گا مول صاحب کی نہیں رہے گا، تو جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا مسجد میں، نہیں کیا بلکہ یہ بولو بھائی نہیں، وہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ کیسے سیکھیں گے؟ مولانا لوگوں سے، یہ ساری امتیں آ کے رک جاتی ہیں، آج تک صحیح کوئی جواب نہیں دیا۔
کچھ کہیں گے جماعت میں جا کے سیکھیں گے. میرے دوستوں جماعت میں ہمیں جانا چاہیے. نیت کریں انشاءاللہ 4 مہینہ لگائیں گے. نیت کو لگائیں گے نا انشاءاللہ. چلہ بھی لگائیں گے. 4 مہینہ کون کون لگائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. اٹھاؤ ہاتھ. تو دیکھ رہا ہے جوانان بھی 4 مہینہ دیکھتے دیکھ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ سچے دل سے. ہاں کتنا لگائیں گے؟ سب کو دیکھ لو. ہاں یہ سب یہ جماعت کے لوگ سی آئی ڈی ہے. ہاتھ اٹھانا معمولی ہوا بھی دکھا جاتا ہے. یہ بھی کل سے ہی گھر کا چکر کاٹنا چالو کر دیں گے. یہ ایسی قوم کو دیوانہ بہت کم نظر آتی ہے. لگائیں گے انشاءاللہ. ایک بات اور رمضان میں 3 دن ضرور لگائیں گے. 3 دن کون کون لگائے گا؟ وہ چھپ کے لگائے. چھپ کے تو سب لوگ لکھا دیا. یہ دل سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. میرے پیاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر علم و صفات، ایمان و یقین، تقوی سب بھر دیا اور پھر امت میں ڈالا. جدھر گئے ادھر انقلاب برپا کر دیا. کیا کیا؟ اور ہم لوگ اس سب سے خالی پھر اوپر سے بولتے ہیں. دل جھوٹ بلاتا ہے. زبان کہتی ہے یعنی جو عمل نہ ہو تو اس کا دل اس کو جھٹلاتا ہے چاہے وہ کتنا بھی کچھ کرے. اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پہ بیٹھے نا بھائی. انہیں کی نسبت پہ مجلس ہے نا ابھی. تو مولانا الیاس صاحب ہی کی بات کو سنا رہا ہوں. دھیان سے سننا. حضرت نے فرمایا کہ جو بھی جماعت میں جائے، بلکہ ہر مسلمان کو جانا چاہیے، جانا جائے، مقام پہ بھی رہے کہیں بھی رہے، تو 3 کام کرتا رہے. یہ میری وصیت ہے. وصیت جانتے ہیں نا؟ ارے وصیت جانتے 2 چیز ہوتی ہے، ایک نصیحت ایک وصیت. ہم جیسے چھوٹے لوگ نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنے بھائی لوگوں کو، اور بڑے لوگ وصیت کرتے ہیں جس کا کرنا واجب ہوتا ہے نا مفتی صاحب. میری وصیت ہے کہ مقام پہ قاری اور حافظ سے قرآن سیکھتے رہو. بولو سیکھو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو سیکھو گے انشاءاللہ؟ تو مسجد میں ہو ہوش میں بولنا. اور نہیں سیکھو گے تو بہت پچھتاؤ گے. اس لیے کہ قرآن سب کا غلط ہے بغیر سنے میں کہہ رہا ہوں. اور غلط پڑھنے والے قرآن کی نماز نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جیسے پڑھتے ہیں، لہنے جلی کرتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اے نمازیو اس لیے تمہاری نماز سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. قرآن پڑھنا فرض ہے، صحیح پڑھنا فرض ہے نا مول صاحب؟ کوئی رکوع نہ کرے، سجدے میں چلا جائے، اس کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ فرض چھوڑ دیا. وہ کہے مول صاحب ہم تو جاہل آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، تو کہیں گے تو کچھ بھی ہے، سیکھ نہیں نماز. ویسے قرآن صحیح پڑھنا فرض ہے. بولو انشاءاللہ ان علماء حفاظ ائمہ کے پاس سیکھیں گے نا. کتنے منٹ سیکھیں گے؟ 10 منٹ. کتنے منٹ؟ کتنے منٹ؟ میں تجربے کی باتیں بتاتا ہوں. سچی نیت کرنا اور دیکھنا انشاءاللہ. اسی رمضان میں زندگی نہیں پلٹی تو آئندہ آؤں گا تو کان پکڑ کے کھینچنا کہ مول صاحب آپ نے ممبر رسول پہ کیا بات. کتنی منٹ؟ 10 منٹ. کیا سیکھیں گے؟ قرآن کے الفاظ پہلے الف سے یا تک، پھر اس کے بعد تھوڑا کر کے پہلے ناظرہ، اور پھر نیت کرو انشاءاللہ ہم حافظ بھی بنیں گے. نیت کرو. حافظ عاشق بنتا ہے، اس کی عمر کی کوئی خیر نہیں. ابھی ایک ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ڈاکٹر دلی کے کئی ہزار آپریشن کی ان کا ہاسپٹل ہے، وہ حافظ بنے اور پھر عارف بننا شروع کیے. اس سال دیوبند سے ان کو فضیلت کی سند اور دستار ملی. ایک آرکیٹیکٹ بمبئی کے مانے ہوئے تھے فضل فاروق،
सन 94 मंदिरी से मेरे पास मलार में पढ़ने आते थे। बोल साहब नाजरा पढ़ा, हिम शुरू किया, हाफिज हुए, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी सुनाते हैं और कहते इमाम साहब 5-5 पारा का दौर करता हूँ। उठो रस्म से, आगे बढ़ो, तरक्की करो। जो आपकी चीज है उसमें टाइम नहीं दे रहे हो, जो आपकी चीज नहीं है सुबह से शाम दिन रात उसको कर रहे हो, जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। रोजी तो अल्लाह के हाथ में है ना भाई, रोजी कोशिश करना अपना काम है, लेकिन उसके लिए पूरा दिन रात कर देते, इसलिए करते करेंगे इंशाल्लाह इस पर अमल, लेकिन फ्री में नहीं। जो फ्री में चाहे कि मैं पढ़ लूंगा कुरान या हिफ्ज कर लूंगा, तो नफ्स उसको उचक लेगा, 2 दिन पढ़ेगा जो उसके बाद भूल जाएगा। उस पर एक अच्छी खासी रकम दे के पढ़ो। कितना फीस दोगे? अरे पढ़ने की फीस कितना दोगे? कोई नहीं बोलेगा। अरे आपका कुरान सही कराएंगे मौलाना साहब, आपकी नमाज सही कराएंगे, आपकी आखिरत सही कराएंगे, तो उसके लिए पैसा कितना दोगे महीने में? नहीं देंगे। कितना देंगे? जल्दी जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं देंगे। ये है तो मुफ्त में कोई चीज मिलने वाली नहीं, बगैर कुर्बानी की टाइम भी नहीं दे सकते। मेरा अपना तजर्बा है कि अभी जोश में तो आप लोग कह रहे हैं, मगर 10 मिनट शैतान आपको पैसा निकालो, 500 रुपया 1000 रुपया, तो उसकी कदर होगी। क्या होगी? अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। समझो मेरी बात को, जो एक दर्द बता रहा हूँ अल्लाह की तरफ से आगे, ना आपसे चंदा लेने आया और ना आपकी चाय पीने आया। मैं भी मशगूल आदमी हूँ, जबरदस्ती सोता हूँ तो सोने को मिलता है, ऐसा नहीं है। लोग भाग रहे हैं, दिल पे चोट लगती है जब भागते। मेरी आदमी नहीं, काम करने वाले लोग, लेकिन देख रहे हैं एकदम पूरी कौम मर चुकी है। मुल्क बोलता है एक जिंदा को अगर क्रोच मार दो तो बिलबिला पड़ेगा कि हमारी मस्जिदें ढाई जा रही है, मदरसे ढाए जा रहे हैं, घर भी इस्पार किए जा रहे हैं, पूरा इलाका का इलाका गस्सा बनाया जा रहा है। और कब किसके साथ क्या हो जाए। मौलाना करीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहू जैसे शरीफ आदमी, आलिम रब्बानी, एक मजमे में मैंने उनके कुव्वत ईमानी को मुर्शाद देखा, डाल दिया गया, कोई पूरी कौम कुछ नहीं कर पाई। दुख है, अफसोस है, बुज़दिली की इंतहा को पहुंच गए और बुज़दिल मोमिन होता नहीं। बुज़दिल मोमिन, ये हालात हमारे हैं। जागो, समझो, सीखो, खर्च करो। तो बहरहाल हजरत ने फरमाया कि कारियों से कुरान सीखो, क्योंकि हाफिज कारी ही कुरान सिखाएगा, और उलमा से मसाइल पूछते रहो। इसे भाई मसला कौन बताएगा, माना मतलब कौन बताएगा? तो कहो हाफिज जी, हाफिज जी को खुद ही पता नहीं तो हाफिज जी क्या बताएंगे? हाफिज जी का अपना एक मकाम है कि उन्होंने सीने में महफूज कर लिया। अब उसका माना मतलब कौन बनाएगा? ये आलिम साहब बताएगा। एक हफ्त सवार हो गया है, मैं देखता हूँ लोगों के अंदर, मुफ्ती साहब। क्या है? मुफ्ती साहब। अरे जो आलिम साहब है वही मुफ्ती साहब है, जो मौलाना बताएगा वही मुफ्ती साहब बताएंगे। आलिम कोई गलत मसला नहीं बता सकता, इसलिए इसको भी दिमाग से निकालने की बात कर दो। उसमें ये होता है 1 साल 2 साल उसमें तखस्सुस कर लेते हैं। क्या करते हैं? ताकि थोड़ा और पक्का हो जाए। बाकी बात वही रहती है जो मौलाना पढ़ते हैं और जो है ना मुल्क साहब, मुफ्ती साहब यही है ना। तो इसलिए ये भी है साहब को, तो हमारा फर्ज है कि हम बताएं वो चीजें जो उम्मत को जरूरत है। चंद मिनट बिठा लिए और बताए और हाथ उठवा लिए, नाम लिखवा लिए, भाग लिए, उसकी भी जरूरत है, लेकिन एक रस्म इख्तियार करते हुए जा रहा है। क्या है? और अल्लाह के यहाँ रस्म रिवाज आदत नहीं पहुंचती, इबादत पहुंचती है।
اللہ عبادت کو قبول کرتا ہے، اور عبادت وہی ہے کہ جب بھی جو کام کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور کے طریقے پہ کرو، اس سے ہٹ کے کرو گے تو وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں پھینکا ہوا غیر مقبول ہے، وہ جنت سے دور کرنے والا، جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو کرنے والا۔ قبول وہی ہوگا جو اللہ کے لیے ہو اور حضور کے طریقے پہ ہو، اس سے ہٹ کر کے کام کوئی بھی اللہ کے یہاں قبول ہے نا مول صاحب؟ نہیں میں گڑبڑ ہوگا فوراً ٹوکیے گا، کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں تک جائے گی بات۔ ہمیشہ کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جیسے غلط کام کی عادت بنتی ہے ایسی نیک چیز کام کی بھی عادت بن جاتی ہے، اس کو عبادت بنانا تو ہر وقت اس کی نہیں کرتا۔ تو علماء سے کیا پوچھیں گے بھائی؟ مسائل جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ایک ایک آیت کا، دعاؤں کا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آخری مرحلے پہ آگے 3 کام تھا نا حضرت نے وصیت کی ہے، یہ تو 2 کسی حد تک کرتی بھی ہے قوم۔ تیسری چیز بتایا کہ اپنے دل کی بیماریوں سے علاج کراتے رہنا، دل کی رذائل اور گندگیوں سے پاک کراتے رہنا، اور اس کے اندر اچھائیاں ڈالتے رہنا، جسے ہم صفات کہتے ہیں۔ صفات کا مذاکرہ کرو، کیا کہتے ہیں؟ خالی مذاکرہ ہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو میری بات کوئی جھٹلا نہیں سکتا، میں بہت اچھی طرح جھوٹتا ہوں مول صاحب۔ خالی مذاکرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ صفات۔ ارے بولو، ایمان کہنے سے آئے گا، تقوی کہنے سے آئے گا، اخلاص کہنے سے آئے گا، شجاعت بہادری کہنے سے آئے گی، سخاوت نہیں۔ جب تک کفر شرک نفاق کی 3 بیماری دل سے جائے گی نہیں تب تک ایمان آئے گا نہیں، جب تک عجب اور ریاکاری جائے گی نہیں تب تک اخلاص آئے گا نہیں، جب تک بزدلی جائے گی نہیں تب تک شجاعت آئے گی نہیں، جب تک بخل کنجوسی جائے گی نہیں تو سخاوت آئے گی نہیں، حسد کینہ بغض دل سے جائے گا نہیں تو محبت آئے گی نہیں۔ تو جتنی چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری گندگیاں ہمارے دل دماغ میں ہے کہ نہیں؟ یہ بیماریاں ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، صحابہ میں تھی، تابعین میں تھی، ہمارے سارے اکابر میں تھی، تو ہم میں نہیں ہے۔ اس کا علاج کس سے کرائیں گے؟ ارے بولو بھائی، اب بولتے رہیے آپ لوگ۔ اللہ والوں سے، اللہ والوں سے جنہوں نے اپنا علاج کرایا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ کیسے علاج کرنا ہے۔ وہ عملی طور پہ انہوں نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال اس چیز کو سیکھا ہے، اور عالم اور مالدار تو سب سے بڑا مریض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جتنا مال آئے گا اتنا ہی بیماری مضبوط ہوتی ہے، اور جتنا علم آتا ہے اتنا ہی۔ ہمارے زمانے، پرانے زمانے کی بات چھوڑو، اپنے زمانے میں تھوڑا سا آئینہ دکھاتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے کہ کروڑوں مولوی مل کے ان کے پاسنگ نہیں بن سکتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، علم کے سمندر اللہ نے ان پہ اگیل دیا تھا۔ علم کے بہت سی باتیں آپ لوگوں کی برکت سے آتی ہیں، لیکن روک کے میں باتیں تھوڑی کر کے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم لوگ ان کو جانتے ہی نہیں، اپنے باپ دادا کو جانتے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، مولانا تھانوی کی بھی استاد، مولانا یعقوب، اور جو کہتے تھے اللہ پورا کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جنت سے روپیہ مانگے، اس کا بھی اللہ نے اجرا کر دیا تھا۔ خیر یہ سب واقعات ہے، سمجھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد ایسے کرنے لگے کہ حضرت کیا ہو گیا، کس چیز کی نشہ سوار ہو گئی؟ ارے کہا جانتے نہیں، میرے سینے میں اتنا علم آ گیا کہ اس علم کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت ہم لوگ پڑھتے رہتے رہ جاتے، ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا، آپ کو بیٹھے بٹھائے نماز پڑھتے پڑھتے علم آ گیا۔ ہاں
کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ خیر میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر آنکھ بند کیا اور دل کی آنکھوں سے توجہ ڈالی تو میرٹھ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کہتے میرے بھائی قاسم نے میرٹھ سے توجہ ڈال دی، مجھ کے ان کے سینے کے علم کا عکس میرے سینے پہ آ گیا۔ کیا آیا بھائی؟ عکس آتا ہے نا، سب جگہوں پہ عکس دکھائی دیتا ہے۔ ہاں یہ حال ہو گیا۔ اب اس شخص کا حال کیا ہوگا جو سمندر کو پیے بیٹھا ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا صببت فی صدر ابی بکر، جو میرے سینے میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ میرے پیاروں یہ بھی ایک دولت ہے جو سینہ بسینہ آتی ہے۔ کتابی علم آ سکتا ہے محنت سے، مشقت سے، حقیقی علم آتا ہے مگر تقویٰ کی برکت سے۔ مولانا پالن حقانی صاحب کا نام سنے نہیں؟ دیکھے ہوں گے آپ لوگ۔ شیوراشٹرا کے تھے ملک صاحب، قوال تھے، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، میرا نام بھی انہوں نے رکھا۔ ایک انقلاب برپا کر دیا اکیلے ہی بمبئی کے اندر، یو پی میں جہاں پہ بدعت ہوا انقلاب برپا کر دیا، ہزاروں ہزار لوگ آتے تھے۔ ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ میں بیان کر رہا ہوں اور جو بولتے تھے اس پر قرآن کی آیت، صفحہ، پارہ، سب، اور پھر کئی تفسیروں سے اس کا تفسیر کا جلد نمبر، رکوع نمبر، صفحہ نمبر سب کھول کے بتاتے تھے۔ حالانکہ وہ قوال تھے۔ وہ جنگل میں سوراشٹرا کے کوئی اللہ والا مشہور رہتا تھا، وہ اس نے ایک مرتبہ خدمت کرتے رہتے صحبت میں جاتے تھے، اس نے اپنا تھوک اور ناک سے ریت اور سب نکال کر وہ بھر دیا کھچڑی میں، کہا حقانی پی جا۔ کیا کہا؟ حقانی۔ تو یہ تو آتے تھے کہ میں قوالی میں آگے بڑھ جاؤں، مگر اللہ والے نے جو کچھ اس کے اندر تھا وہ آنکھ بند کر کے جیسے میں پیا تیسے میرا سب روشن ہو گیا اور علم کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ ہوتا ہے۔ خواجہ مجذوب صاحب مول صاحب عالم نہیں تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے، تھانے میں رحمہ سے بیعت ہوئے، ان کی صحبت میں رہے، ایسا اللہ نے علم ان کے اوپر، اللہ اکبر، بارش کی۔ بڑے بڑے ہندوستان کے اور پاکستان کے مفتی ان سے بیعت ہو کے اپنی اصلاح کرائے۔ یہ لوگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے، جو کہ باضابطہ عالم نہ تھے، حافظ تھے، کتابیں بہت سی پڑھی تھی، اللہ کو پڑھا تھا انہوں نے، حقیقت ان کی سینے میں آ گئی تھی۔ میرے پیاروں، ان سب کو ہم سب کو کسی کامل اللہ والے سے جڑ جانا چاہیے۔ کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ اس کام کو مولانا الیاس صاحب نے بھی کیا، دیوبند میں پڑھے، دیوبند میں حافظ ہوئے، عالم ہوئے، مدرسہ پہ سب کچھ سیکھا، اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کے اپنی اصلاح کرائی، اور سب نے کرائی۔ اخیر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر مومن بننا ہے، اگر عارف بننا ہے، اگر متقی بننا ہے، اگر اللہ کا عاشق بننا ہے، اگر دنیا آخرت میں 100% کامیابی حاصل کرنا ہے، آج ہی نیت کرو، اللہ سے دعا کرو، اور کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ کے ان کے مشورے سے اپنا سارا کام کرو۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہی میں سے ایک کام یہ ہے کہ مقام پہ رہ کر کے آدمی وقت نہیں دے پاتا، تو بڑے لوگوں کے عمر کے لوگوں کو اس کی کمیوں کو احساس دلانے کے لیے، کمیوں کو، نہ عالم بنو گے، نہ حافظ بنو گے، نہ مفتی اور نہ قاری، کبھی کا احساس دلانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترتیب بنائی گئی۔ کیا بنائی گئی بھائی؟ تو جتنی اپنی اصلاح ہوگی انشاءاللہ دوسری کی اصلاح ہوگی، عمل ہوگا تو دیکھ کر کے خود ہی لوگ عمل کرنے لگیں گے۔ تو سبھی لوگ، کبھی جا رہی آپ کی 4 مہینے کی جماعت بھائی؟